کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پراسرار شخصیت کے بارے میں ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی زندہ ہیں، جن کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کب اور کیسے ملی، اس کے بارے میں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ابن عسکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بہت بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ میں سکون پا جاؤں، تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو معبوس فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانہ تک پانی میں ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل کے شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام اور یاف کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے ملک شام میں دفن کر دیا جائے جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، وہاں کی زمین بہت وحشتناک ہے، نہ کوئی اس زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا کوئی راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا اسے قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا، ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، اس کے معنی سبز چیز کے ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر بھی تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی یہ وجہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس سے غسل کرے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تورات کے باب یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کے ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پاس زندگی کا ایک درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخصوں کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام تھے، جنہیں صرف حضرت خضر علیہ السلام کو ہی وہ پانی پینا نصیب ہوا تھا۔ روایتوں کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے قدیمی تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ شام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات میں پانی پیے گا اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات بھی آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں، لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر میں سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سرب میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخرکار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی ان کے پاس جمع کروا دیں، لہٰذا سب نے اپنی مچھلی ان کے پاس پیش کی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ بادشاہ ذوالقرنین نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب میں چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی، تو میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، وہ پانی آب حیات تھا اور وہ آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اسے پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر کو ایک الگ علم عطا کیا گیا تھا جسے علم لدی کہتے ہیں، اور اسی علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام وہ علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا پاتے ہیں۔
بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک عام انسان کے پاس نبی سے زیادہ علم نہیں ہو سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنا عطا کی گئی تھی، اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور گمراہ لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں ملاقات کی تھی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی، اور بہت سے صوفیہ کا ماننا ہے کہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی ہے اور انہوں نے انہیں علم دین بھی سکھایا ہے۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کی داستان۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔